آج کا دن ایک انتہائی مشکل دن گزرا. صبح اکیڈیمک مصروفیات, پھر بعد میں مریضوں کے ساتھ, اور جب نفسیات کے مریضوں کی میں بات کرتا ہوں تو انتہائی مشکل مریض, اور اس کے بعد دیگر مصروفیات. لیکن دن کا اختتام بہت اچھا ہوا, کیونکہ ملتان کے ایک رہائشی جو کہ کراچی سے ٹریول کر کے آئے ہیں اور فارما کے ایک نیشنل سیلز مینیجر ہیں, رمضان خان بلوچ, وہ دور سے ٹریول کر کے آئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے ہمارا مورائل بلند کیا. اور ملک کے حالات کے پیش نظر جب ہمارا مورائل ڈاؤن تھا, ہمارے حوصلے کافی پست تھے, تو انہوں نے ایک دم ہمارے حوصلے بلند کیے. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا اسٹوڈیو دکھائیں, اپنا مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو دکھائیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں رمضان خان بلوچ صاحب کو. رمضان, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر علی مفتی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. سارا دن اپنے پیشنٹ, اور وہ بھی مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹ آپ نے چیک کیے, تو اس وقت بندے کے ہمت جواب دے گئی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب میں نے آپ سے آپ کے اسٹوڈیو کے حوالے سے اور آپ کے سیٹ اپ کے حوالے سے دیکھنے کی بس خواہش کی تھی, اور آپ میرے ساتھ چل پڑے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے تو یہ چھوٹا سا ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ. اور آپ کا جو ماشاءاللہ جو سیٹ اپ ہے یہ بہت پیارا آپ نے بنایا ہوا ہے. اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کانفرنس ہال بنایا ہوا ہے, جو آپ کا سیٹ اپ ہے پورا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, آئی ریئلی اپریشیٹ. بہت شکریہ رمضان صاحب. یہ آپ کی یہ باتیں سن کے بھی ہمارا حوصلہ اور جذبہ اور بھی زیادہ بڑا ہوا. آپ نے, کیونکہ آپ تو پورے پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں کافی سیٹ اپس میں, اور آپ نے جب بھی بات کی تو ایک آپ دل بڑا ہوتا ہے. آپ جیسے سیزنڈ ایک آدمی جو کہ مارکیٹ پہ جن کو مارکیٹ کی پلس کا پتہ ہے, تو جب وہ ایسی بات کرتے ہیں, ان سے ایسی اپریسیشن ملتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. رمضان صاحب, میں پھر ویورز کو یہ بات ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جو سے ملک کے حالات چل رہے تھے اور ہمارا مورائل آج بہت ڈاؤن تھا, میں نے 2 دفعہ آپ کو کہا کہ کوئی حالات مزے کے نہیں ہیں, دل افسردہ ہے, لیکن آپ نے میری اس بات کو اگنور کر کے اور پھر بار بار سوشل میڈیا, اسٹوڈیو, مائنڈ کا اسٹوڈیو, سر مجھے اسٹوڈیو لے کے جائیں. تو یہ تو آپ نے میرے کو تھیراپی نہیں کر دی, آپ نے کسی تھراپسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس اپنا ٹائم بہت گزارا ہے. تو یہ سائیکو تھراپی کے بارے میں آپ کو بھی کوئی پتہ ہے؟ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ 15 to 17 ایئرز مجھے بھی ہو گئے اسی فیلڈ میں, آپ کی ہی فیلڈ میں, مینٹل ہیلتھ کی فیلڈ میں. تو جب ہم اپنے سرکمسٹانسز میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ڈپریشن, انزائٹی میں انوالو ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور ملک کی حالات ہیں, تو ہر وقت اگر ہم اسی کی ہی بات کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ انکریز آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, آلریڈی ایک بندہ بیٹھا ہے صبح سے, وہ یہی چیزیں سن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی آ کے اگر وہی چیزیں آپ دہرائیں گے تو ڈیفینیٹلی آلریڈی مطلب ہے کہ وہ تو تھکا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے آ کے اگر اس کے درد کی دوا نہیں بننا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ لگے کہ یار اگلا بندے کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کریں آپ, تھوڑا اس کو اس کی ایفرٹس اور اس کی جو کریٹیوٹی ہے. ڈیفینیٹلی آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے میں پروگرام دیکھتا ہوں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, آپ کی یہاں کلینک کے اوپر تو خدمات ہیں ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے جو اپنی پوڈ کاسٹ سٹارٹ کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ اویئرنیس دے رہے ہیں, چاہے وہ ڈپریشن ہو, انزائٹی ہو, یا ملک کی حالات ہوں, اس کے اوپر بھی لاسٹ آپ نے جو ویڈیو بنائی. ٹھیک ہے, تو آئی ریئلی اپریشیٹ. تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں آپ کو سر یہ اپریشیٹ بھی کروں, تھوڑا سا آپ کو دیکھوں بھی صحیح اسٹوڈیو کے مطلب کام کیسے ہوتا ہے, کیسے آپ نے بنایا ہوا ہے, کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے, پروسیس کیا ہے. زبردست. بہت شکریہ, آپ پھر ایک دفعہ اپریشیٹ کریں. ویسے لگتا نہیں ہے کہ آپ آج کراچی سے ڈائریکٹ پشاور آئے ہیں, آپ کے مطلب ماشاء اللہ انرجی لیولز اور حوصلہ آپ کا ابھی بھی ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ آپ 10 منٹ دور کسی جگہ سے آئے ہیں.
بس آپ کو پتہ ہے ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے کہ جس میں ہمیں فریش لگنا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری ٹیم ہوتی ہے، اگر ہم بھی آپ کو ملنے اگر آ رہے ہیں تو ہم مرجھائے ہوئے یا تھکے تو اس طریقے سے اگر آ رہے ہیں، فریش نہیں ہیں، تو آپ کیسا ویلکم کریں گے ہمیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو تو ہاں مبارک ہو آپ کو عمرے کی، ابھی آپ نے ریسنٹلی بتایا کہ آپ تھینک یو عمرہ ویری کر کے مچ، آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بتائیں کہ عمرہ میں آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ عمرہ جب آپ کرنے گئے تھے تو آپ سٹریس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، ذہنی صحت پہ اس کا آپ کی بہت اچھا اثر پڑا تھا، کچھ اس بارے میں بتانا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مبارکباد دی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقام ہی ایسا ہے، جب آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا کنیکشن جو ہے وہ یہاں پہ جب ہم اپنے گھر میں اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا، موبائل، بچوں کی مصروفیات، گھر کے معاملات، ملکی حالات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ جب سب چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کا آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے، وہاں پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو سامنے جب آپ کعبہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی آپ کو، تو ساری سٹریس ہر چیز وہ پیچھے رہ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ فریش فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی بخشش کے لیے ڈیفینیٹلی گئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا کتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ آپ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ جب حرم شریف پہنچتے ہیں، جو جب دیدار خانہ کعبہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا سٹریس ریلیور، ڈپریشن ختم ہونے کی وجہ، انگزائٹی ختم ہونے کی وجہ خانہ کعبہ کا دیدار ہے. الحمدللہ، اس سے بڑھ کے اور کیا سٹریس ریلیور ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. یہاں سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو پتہ ہے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ٹھیک ہے. تو مجھے کسی سمجھدار بندے نے بتایا کہ بھائی بلاوا ہی انہی کو ہوتا ہے جو قبولیت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قبول کرتا ہے، پھر بندے کو بلاتا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے، عمرے کی ہو یا حج کی ہو، وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ قبول کر چکا ہوتا ہے، تو ہی توفیق دیتا ہے. بڑی پیاری بات کی ہے رمضان صاحب آپ نے، مطلب یہ میرے دل کو لگی ہے کہ واقعی میرا خود دل چاہ رہا ہے عمرے پہ جانے کا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ قبول کرے، جس کو اللہ بلاتا ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے سے ہی قبول ہو چکی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سر، یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن بلاوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب ان سے کوئی بات بھی کرے تو کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ بلائے گا تو ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ارادہ آپ نے کر لیا. جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، نیکی کا آپ ارادہ کریں تو نیکی آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ثواب مل جاتا ہے. اور برائی جب تک آپ کریں گے نہیں تب تک آپ کی لکھی نہیں جائے گی برائی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ارادہ کیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو لے جائے، کیونکہ میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ جاؤں. بہت شکریہ اللہ آپ کو. تو آپ جائیں اور دعا میرے لیے بھی لازمی کیجیے گا تاکہ جلدی اللہ تعالیٰ دوبارہ بلائے. اچھا، میں ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، اور میں باقی بھی جتنے بھی فارما کے جو ہمارے دیگر کولیگز ہیں، دوست ہیں، آپ کے جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے آپ میں، جو ٹیم لیڈ آپ لوگ کرتے ہیں، کیا مسائل آتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. جو ہماری ٹیم ہوتی ہے ڈیفینیٹلی نیچے سے ہم خود نیچے سے اوپر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ گئے ہیں اوپر، تو ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو طرح طرح کی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں. ہماری ٹیم کی موٹیویشن لیول، کسی کا پیسہ ہوتا ہے، کسی کا فیلڈ میں آگے گرو کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے، کوئی لرننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی سائیکی کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ان کے پروفائل کا پتہ ہو ہمیں کہ یہ جو میرا امپلائی ہے یا یہ میرا جو سب آرڈینیٹ ہے، یہ کون سی چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کی نیڈ کیا ہے. کیا آیا اس کی نیڈ پیسہ ہے، انسینٹیوز ہیں، یا یہ آگے گرو کرنا چاہتا ہے.
تو اس حساب سے ہم لے کے چیزوں کو چلتے ہیں، اور ٹیم ہمارا مطلب سکسیس جو ہوتی ہے وہ پوری ٹیم ملتی ہے تو سکسیس ملتی ہے، ادروائز انڈیویجول کچھ بھی نہیں کر سکتا ہماری فیلڈ میں۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ ہم تو سائیکیٹری میں ہمارا ایک پارٹ ہے کنفلکٹ ریزالو، ہم اس پہ بہت کام کرتے ہیں روزانہ کی بیس پہ، آپ لوگوں کی ٹیم میں جب کنفلکٹس آتے ہیں تو کیسے اس کو ریزالو کرتے ہیں؟ وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں کنفلکٹ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں ڈیلی بیس پہ ہی، ہمارے سامنے بھی کنفلکٹ آتے ہیں ٹیم لیول پہ بھی اور اوپر مینیجریل لیول پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل انویسٹیگیٹ کر کے دیکھتے ہیں کون سا بندہ کس کا فالٹ ہے کیا ہے، تو اس حساب سے ہم اکیلے فیصلہ نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی انوالو کرتے ہیں لوگوں کو، جن دو بندوں کے درمیان میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان دونوں کو انوالو کر کے سن کے دونوں طرف سے، پھر جس کا قصور ہو پھر اس کے ساتھ پھر وہ جو ایس او پی کے مطابق ہے۔ چلیں یہ تو بڑا اچھا ہے کہ کیونکہ ادر سائڈ آف دا اسٹوری بھی ہمیں پتہ چلی کہ آپ لوگ کی ورکنگ کیسے، کیونکہ ون سائڈڈ نہیں ہوتی، کہ اٹس ویری ٹف، آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں آپ کو ٹریولنگ بہت کرنی پڑتی ہے، آپ لوگوں کو مطلب آلویز آن دا ٹوز رہنا پڑتا ہے، تو اٹس آخر میں پوچھوں گا آپ سے، از اٹ اے اسٹریسفل جاب؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہر جاب اسٹریسفل ہے اگر آپ اس کو اس اسٹریس کے انداز میں آپ دیکھیں گے۔ اپنی جاب کو اگر آپ اسٹریس سمجھیں، جب تک آپ انجوائے کر کے کام نہیں کرتے اپنا تو وہ اسٹریسفل ہے، چاہے ایک وزیر اعظم بھی ہے، ٹھیک ہے، جاب تو اس کی بھی آپ کو پتہ ٹف ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر لیول پہ جو بندہ جو کام کر رہا ہے اگر وہ اس کو انجوائے کر کے نہیں کرے گا تو اس کے لیے وہ اسٹریسفل ہوگا۔ اب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پتہ ہے ہماری فیلڈ کے بارے میں، تو اس کو اگر ہم یہ سوچیں گے کہ جی ہم نے صبح ادھر سے نکلنا ہے اور وہ 200 کلومیٹر سفر کرنا ہے، ہم نے 100 کلومیٹر جانا ہے، 100 کلومیٹر واپس آنا ہے، ہم تو تھک جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ ہم اب یہ دیکھیں نا کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، وہ اپنے ڈاکومنٹری بناتے ہیں اور اس کو انجوائے کر کے وہ اس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ایک تو ہمارے لیے نیو سٹیز، ٹھیک ہے، وہ وزٹ کریں گے، ایکسپلور کریں گے، اس کے علاوہ جو ہمارا ریلیشن بنتا ہے، ہم پورا پاکستان پھرتے ہیں، تو دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں ملتان سے، پھر ہیڈ آفس کراچی، اور میں وہاں سے آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ ہمارے ریلیشن بنتے ہیں، اور ریلیشن تبھی بنتے ہیں جب آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو نہیں بنیں گے نا، بالکل، تو ریلیشن تبھی بنتے ہیں جب آپ موو کرتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں اور اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، آخر میں اختتام سے پہلے میں بتا دوں کہ ملتان میں 2 دفعہ گیا ہوں، بڑی زبردست جگہ ہے، لوگ بہت اچھے ہیں اور بڑے اسکل لوگ ہیں، مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آئی ٹی میں بات کروں، صحت میں بات کروں، اور بڑے مطلب اوپر آ رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے اور بڑے خلوص والے لوگ ہیں، ہاسپٹیلٹی بہت زبردست ہے۔ میں ملتان آؤں اور آپ ملتان میں ہوں، مجھے کیا کھلائیں گے؟ ایک چیز میں اگر آپ کو کہوں کہ ملتان کی ایک چیز اگر آپ کھلائیں گے مجھے۔ ملتان میں ویسے تو الحمدللہ کھانے پینے کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے ملتان بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہوٹلز آپ کو پتہ ہے اب پی سی سے لے کر چھوٹے ہوٹل تک سب موجود ہیں، لیکن ملتان کی جو خاص چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے ایک تو سون حلوہ مشہور ہے، اگر گرمی میں آتے ہیں آم مشہور ہیں ملتان کے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ملتان کی چامپیں بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے، تو وٹ ایور یو لائک، یعنی کہ ملتان کے کھانے بھی مشہور ہیں اور مقابلہ سخت ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ رمضان صاحب، آپ آئے ہمارے مائنڈ کا اسٹوڈیو پہ آئے، آپ کے ساتھ اپنے پیپ ٹاک کی اور بڑا اچھا لگا، اور آپ کے آنے سے ہم فریش بہت ہوئے، ورنہ مورائل ریئلی ڈاؤن تھا، جس قسم کی نیوز آج آپ کو پتہ ہی ہے مل رہی تھی، اسلام آباد میں جو واقعات ہو رہے تھے، لیکن آپ نے فوراً سے اس کو باؤنسر کو چھکا مار دیا اور آپ نے سب کا ہنسی مزید میں مذاق میں کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا اسپیشل ٹائم نکال کے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت، حالانکہ پورا دن ہیکٹک گزرا ہے آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ اگین، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا سر آپ سے۔ رمضان صاحب آپ آئے اور اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ کی کوئی ہمارے بارے میں ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک ہے،
اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.